جنات کو جلانے کا ایک مجرب عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ خبیث سے خبیث اور مکر و فریب سے مزین ایسا جن جو کسی کے ہاتھ میں نہ آتا ہو، ایسا جن جو کسی کے کنٹرول میں نہ آتا ہو، ایسا جن جو انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن رہا ہو، انسان کی تباہی کا ذریعہ بن رہا ہو، اس خبیث جن کو جلانے کا ایک بہترین عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ خبیث جن، خبیث جو سب سے بڑا، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا جن ہو، اس کو ہم کیسے جلائیں؟ بے شمار مریض ایسے ہیں جو اسی انتظار کے اندر ہیں کہ مجھ پر کسی سرکش جنات کا سایہ ہے، بسیرا ہے، میرے جسم کے اندر وہ موجود ہے، مجھے ہر وقت تکلیف دیتا رہتا ہے۔ لیکن عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو صرف ایک واقعہ عرض کروں گا، وہ آپ نے واقعہ سننا ہے اور اسی واقعے کے اندر آپ کا عمل ہے، اسی واقعے کے اندر، اسی کہانی کے اندر ہی سب کچھ آپ کے لیے موجود ہے۔ لیکن عمل سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ عراق کے شہر بصرے کے اندر ایک تاجر جو کھجور کا کاروبار کرتا ہے، مسافر تھا، اس کو کسی مکان کی ضرورت تھی، کرائے کے لیے مکان مل جائے، تو کافی تلاش کے بعد اسے کوئی مکان نہ ملا۔ آخر کار ایک بندے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ فلاں گاؤں میں فلاں جگہ پر فلاں بندے سے مل لیں، انشاءاللہ وہ آپ کو کرائے پر مکان دے دے گا۔ جب یہ بندہ اس مالک کے مکان کے پاس پہنچتا ہے، جا کر اپنی آہ فغاں سناتا ہے کہ میں مسافر ہوں، میں یہ فلاں فلاں کاروبار کرتا ہوں، مجھے مکان کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا میرے پاس ایک کمرہ ہے، آپ کو میں دے سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کمرے کے اندر ایک خبیث جن رہتا ہے، اس سے پہلے کئی لوگوں کو کا خاتمہ کر چکا ہے، لوگوں کو مار چکا ہے، لوگوں کو جلا چکا ہے، اس قدر خبیث ہے کسی بندے قبضے میں نہیں آ رہا۔ اس نے کہا مجھے وہ مکان قبول ہے، آپ مجھے مکان دے دیں۔ اس نے کہا اپنی جان کو کیوں ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو کیوں مروانا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ مجھے اس مکان کی چابی دے دیں، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ اس نے دے دی اور جو کرایہ طے ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی مکان۔ وہ کہتا ہے جب میں رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام، کالی آنکھوں والا اور ڈرونی شکل والا ایک انسان میرے قریب سے قریب تر آ رہا ہے، اور اس کی آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ آگ کے شعلوں کی طرح چمک رہی ہے۔ ایک بار تو میں ڈر گیا، میرے سانس رک گئی، میرے جسم کی جو سکت ہے وہ ختم ہو گئی، میرے جسم کے اندر جو طاقت ہے وہ ختم ہو گئی۔ بہرحال جب وہ قریب آیا، وہی جن تھا جو لوگوں کو ڈراتا تھا، لوگوں کو مار ڈالتا تھا۔ میں نے کیا عمل شروع کیا؟ اس کو دیکھ کر میں نے پڑھا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ جب میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، وہ میرے ساتھ پڑھتا رہا، میں بھی پڑھتا گیا اور وہ جن بھی میرے ساتھ پڑھتا رہا۔ جب میں پہنچا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم تک پہنچا، اب یہاں پر جن سے، وہ خبیث جن سے یہ جملے ادا نہ ہو سکے، اس کی زبان وہیں رک گئی۔ میں نے اسی جملے کو بار بار پڑھنا شروع کیا۔ جب میں پڑھتا گیا، وہ جو اندھیری تھی، تاریکی تھی، وہ ایسا ایسا ختم ہوتی گئی، حتیٰ کہ وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ پورا کا پورا میرا کمرہ بالکل پاک اور صاف ہو گیا۔ میں آرام سے، سکون سے ساری رات سویا رہا۔ جب میں صبح اٹھا تو میں نے اپنے کمرے کے اندر دیکھا تو راکھ ہے۔ جس طرح یہاں پر کسی چیز کو جلایا گیا ہے، جس طرح یہاں پر کسی نے آگ بھڑکائی ہو۔ تو جب میں اس راکھ کے قریب پہنچا تو مجھے کسی نے آواز دی کہ اے بندے کہ تو نے خبیث جن کو رات کو جلا دیا، تو نے خبیث جن کو رات کو مار دیا۔ میں نے کہا کس چیز سے؟ اس نے کہا ولا یعودہ حفظہما سے،
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ان دو جملوں سے تو نے خبیث جن کو جلا دیا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں سبق یہ ملا کہ جس گھر میں، جس فیکٹری میں، جس دکان میں، جس جگہ میں رات کو سوتے وقت ایک بار آیت الکرسی پڑھی جائے، اس گھر میں شیطان نہیں آتے، اس گھر میں جنات نہیں آتے، خبیث جن کا بسیرا نہیں ہوتا، بلکہ ان گھروں میں رب کی رحمتیں آتی ہیں، ان گھروں میں رب کی حفاظت کرنے والے فرشتے آتے ہیں جو رحمت لے کر آتے ہیں، اس لیے کہ ان گھروں کے اندر جنات کا بسیرا نہیں ہوتا۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔